جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد کوئی خاص لباس اختیار ہی نہیں فرمایا. جو آپ کا لباس مبارک اسلام کے اعلان سے پہلے تھا وہی آپ کا لباس مبارک اسلام کے اعلان کے بعد تھا. گویا ہم کسی بھی لباس کو وضاحت کے اعتبار سے اسلامی نہیں کہہ سکتے. ہاں جو اسلام نے لباس کی 2 شرطیں بیان کی ہیں، جو لباس بھی ان 2 شرطوں کو پورا کرے گا ہم اسے اسلام کے مطابق کہہ سکتے ہیں. علامہ صاحب بڑی خوبصورت بات آپ نے کی اور بڑا کلیئر کر دیا لباس کو، اسلامی لباس جس کو ہم کہتے ہیں اس کو بڑا اچھے طریقے سے کلیئر کیا. علامہ صاحب رسوم و رواج جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کا بڑا اہم ترین حصہ ہے اور تہذیب و ثقافت کے ساتھ ہم رسوم و رواج کو بھی ریلیٹ کیا کرتے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کس حد تک اسلامی ثقافت میں، اسلامی تہذیب میں اجازت ہے، لیکن اس سوال کا جواب آپ سے لینا ہے وقفے کے بعد. آپ دیجیے گا اس پروگرام میں جس میں اس وقت ایک چھوٹا سا وقفہ ہے. آپ سے ہم ابھی ملتے ہیں. آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے اس پروگرام میں جس میں آج ہم تہذیب و ثقافت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور سوال اس وقت بڑا اہم ہے رسوم و رواج کے حوالے سے. علامہ صاحب کچھ رسوم و رواج ہیں جو ہمارے اس معاشرے کا حصہ ہیں، ہمارے گھروں میں بھی وہ رسوم و رواج جو ہیں ان کو اپنایا گیا ہے اور اس معاشرے میں بھی وہ اپنا لیے گئے ہیں. آپ بھی فرمائے گا کہ اسلامی تہذیب و ثقافت کے ساتھ یہ جو رسوم و رواج ہیں جو ہمارے گھروں میں چل رہے ہیں ان کو ہم کس طرح سے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے رسوم و رواج ان کا تعلق انسان کے خوشی اور غم کے اظہار ہے. آپ دیکھ لیجئے کوئی بھی رسم آپ اٹھا کے دیکھ لیں یا اس کا تعلق غم کے ساتھ ہے یا اس کا تعلق خوشی کے ساتھ ہے. مثلا میت پر مرنے کے بعد کیا ہم رسوم و رواج، شادی پر کیا ہمارے رسوم و رواج ہیں. یعنی رسوم و رواج کا تعلق انسان کے جو اندر جو احساس اور کیفیات ہوتے ہیں ان کے اظہار کا ذریعہ، یہ رسوم و رواج ہیں آپ کے. آپ کے اندر غم ہے بھرا ہوا تو آپ نے اس غم کا اظہار کیسے کرنا ہے. آپ کے بچے کی شادی ہے، آپ اس کی خوشی کر رہے ہیں شادی، یا آپ کے یہاں اللہ نے بیٹا دیا ہے آپ اس کی خوشی کر رہے ہیں، یا آپ کو اللہ نے کوئی نعمت عطا فرمائی ہے آپ اس کی خوشی کر رہے ہیں. تو رسوم و رواج کا بنیادی طور پر تعلق اظہار فرح اور غم سے ہے، اور خوشی اور غم کے اظہار کے جو اسلوب ہیں ان کو دوسرے لفظوں میں آپ رسوم و رواج بھی کہہ سکتے ہیں. اسلام نے ان پر کوئی قدغن نہیں لگائی. علامہ صاحب آپ نے فرمایا کہ اسلام نے ان پر کوئی قدغن نہیں لگائی جو رسوم و رواج ہیں، یعنی خوشی کے بھی، جس طرح سے ہمارے گھروں میں جب شادیاں ہوتی ہیں تو مہندی ہوتی ہے، گانے کی رسم ہے، منگنی کی رسم ہے اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن سے ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اور بعض دفعہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے، ہمارے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ رسم جو ہے یہ اسلامی رسم نہیں ہے، ہم اس کی سختی سے مخالفت کرتا ہے. اس حوالے سے ہم کس طرح سے کلیئر ہوں گے کہ یہ اس بات کی مخالفت ہے اور یہ بات جو ہے یہ جائز ہے؟ میں یہی بات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام رسوم و رواج اصلاح کرتا ہے، ختم نہیں کرتا. کیونکہ اگر اسلام تو عرب میں جنم لیا نا، اسلام نے ظہور پذیر ہوا، تو اسلام نے وہاں بھی ان کی رسم و رواج سے اپنی خوشیاں کرتے تھے، غمی اور معاملات تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی طرح جاری کیا. مگر اگر کسی رسم و رواج میں توحید کی بجائے شرک کا شیبہ آیا تو اس کو منع فرما دیا، ایک بات. اور دوسری بات، رسم و رواج میں فضول خرچی کا جو عنصر تھا اسے ختم کیا گیا. ہماری جو خوشی ہیں اور شادیوں پر رسم و رواج ہیں ان میں شرک کا تو کوئی شیبہ نہیں. ہم لوگ مسلمان ہیں، مسلم سوسائٹی سے ہیں. ہاں ہمارے شادیوں کے رسم و رواج میں فضول خرچی بہت زیادہ ہے. جہاں ہم 100 روپے خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں 1000 خرچ کرتے ہیں. اس کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی برادری، محلے اور علاقے کو بتانا چاہتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ ہے. لہٰذا ہم تو اپنی نمود و نمائش کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ جہاں ہر بندہ پیسے والا نہیں، امیر بھی ہیں، متوسط بھی ہیں، غریب بھی ہیں. اگر ہم، اور صرف سوسائٹی میں نہیں بلکہ خاندان میں یہ کیفیت ہے، ہر خاندان میں پیسے والے بھی ہوتے ہیں،
متوسط طبقہ بھی ہوتا ہے، غریب بھی ہوتا ہے. لہٰذا ایک تو اللہ کو پسند نہیں ہے کہ آپ فضول خرچی کریں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ کہ فضول خرچی نہ کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہوتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. ایک تو اسلامی نقطہ نظر سے اب یہ جو آیات ہیں قرآن پاک کی، یہ ان رسوم و رواج کی اصلاح کر رہی ہیں، روکا نہیں ہے کہ آپ یہ نہ کریں، آپ خرچہ نہ کریں. فرمایا کہ فضول خرچی نہ کرو. مطلب اصل اصول یہی ہے کہ خرچی نہیں ہونی چاہیے، باقی سب ٹھیک ہے. فضول خرچی کا عنصر آپ ختم کر دیں ٹھیک ہے، تو ان رسم و رواج میں کوئی قباحت نہیں ہے. اسلم صاحب ہماری تہذیب جو ہے، ہماری ثقافت جو ہے، اس میں ہمارا رہنا سہنا بھی ظاہر ہے اسی کا حصہ ہے. اور ہمارے اس علاقے کا رواج یعنی پاکستان کا اس برصغیر پاک و ہند کا کچھ مختلف ہے، جبکہ عرب کا رواج جو ہے وہ مختلف ہے رہنے سہنے کے حوالے سے. جیسے ہمارے یہاں پہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، وہاں پہ وہ لوگ شادی سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں کہ جناب ہم نے جو بھی خاتون آنی ہے اس کے نان و نفع